بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح 8 فروری ہے اور ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت مجموعی طور پر پاکستان ہو یا عالم اسلام، ہر سطح پہ مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو اپنی ترقی کی طرف کوئی راستہ جاتا نظر نہیں آ رہا، اور بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کل کے الیکشن کے بعد بھی ہمارے ایک طبقے کے اندر مایوسی کے اضافے کی آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے دوستوں کو اور اپنے احباب کو اپنا یہ مشورہ ضرور عرض کر دیں کہ جب مایوسی کے بادل چھائے ہوں تو امید کی اور روشنی کی کرنوں کی تلاش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ماضی میں ایسی بہت ساری شخصیات موجود ہیں جن کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کے اندر سے جو مایوسی کے آثار ہیں وہ از خود ختم ہو جائیں گے۔ ویسے تو اس حوالے سے بڑے بڑے نام موجود ہیں، لیکن ایک نام منفرد حیثیت رکھتا ہے اور وہ نام ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، ارشادات، ان کی زندگی ہر موڑ کے اندر مایوسیوں سے نکلنے کی ایک صورت ہے، ایک امید کی کرن ہے۔ اگر اسے قوم کے سامنے رکھا جائے، قوم کے نوجوان طبقہ بالخصوص اگر اس کا مطالعہ کر لیں۔ میں کل کے حوالے سے صرف ایک واقعہ ان کا عرض کرتا ہوں کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں مولانا محمد صادق کھڈا مارکیٹ کراچی مدرسہ مظہر العلوم کے جو محتمم تھے اور حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں سے تھے اور ایک بڑا علمی اور تحریکی مقام رکھتے تھے۔ ان سے جب حضرت سندھی ملے اور ان کو ملنے کے بعد اپنے امکانات، خیالات ان کے سامنے رکھے، مولانا عبید اللہ سندھی کی وفات کی جو تاریخ ہے یہ 1944 ہے، تو یقیناً یہ ملاقات 1944 سے پہلے ہوئی اور 1939 میں آپ جلا وطنی کے بعد ہندوستان تشریف لائے تھے، اور اس وقت یہاں پہ جسے تحریک پاکستان کہا جائے یہ بڑے زور و شور پر تھی۔ جمعیت علماء ہند کے اکابر اس تحریک کی مخالفت کر رہے تھے اور مسلمانوں کے اندر بھی 2 حلقے بنے ہوئے تھے۔ ان حالات میں مولانا عبید اللہ سندھی مولانا محمد صادق سے فرما رہے ہیں کہ مولوی صادق، مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان بن جائے گا، ہندوستان تقسیم ہو جائے گا، تو اس پاکستان کے اندر اگر تم نے سیاست میں حصہ لینا ہو تو کبھی بھی مذہب کے نام سے تنظیم بنا کر سیاست نہ کرنا۔ اگر تم نے مذہب کے نام سے تنظیم بنا کر سیاست میں حصہ لیا تو تم ایک مخصوص حلقے کے قائد، رہبر اور پیشوا تو بن جاؤ گے، لیکن عام لوگوں سے کٹ کے رہ جاؤ گے اور کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دے سکو گے۔ اگر سیاست میں کام کرنا ہو تو کسی عوامی تحریک کے اندر جا کر ان کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ 75 سالہ تاریخ کے اندر ہم اپنی مذہبی جماعتوں کو جو کہ ہماری جان ہیں، ہمیں ان سے عقیدت ہے، لیکن اگر ان کے نتائج کو ہم دیکھیں تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی صداقت ہر الیکشن کے بعد بطور خاص ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے جن شخصیات کا حالہ اپنے دماغ کے ارد گرد بنا رکھا ہے اور ان کو نامعلوم کون کون سے القاب سے نوازتے رہتے ہیں، جب الیکشن کا رزلٹ آتا ہے تو ہماری ساری امیدیں خاک ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں مولانا عبید اللہ سندھی جیسی شخصیت کا مطالعہ جہاں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں یا دینی تعلیمی اداروں کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں، وہاں امت مسلمہ کے عام نوجوانوں کے لیے بھی مولانا عبید اللہ سندھی کی زندگی کے حالات کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ صرف مولانا عبید اللہ سندھی ہی کیوں، اس حوالے سے ان کی کچھ انفرادی چیزیں ہیں۔ ایک تو مولانا عبید اللہ سندھی سکھ مذہب چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے، وہ کوئی موروثی مسلمان نہیں تھے۔ جب ایک آدمی دوسرے مذہب سے کسی مذہب کے اندر آتا ہے
اسے اس مذہب کے مطالعے کی جو شوق ہوتی ہے وہ ایک موروثی مذہبی شخص سے جدا قسم کی ہوتی ہے۔ وہ بڑی حد تک غیر جانبدار ہو کر اس مذہب کے حقائق پہ غور کرتا ہے، بالخصوص اگر اس کے اندر اخذ کی طاقت اور صلاحیت بھی ہو اور سمجھ اور فہم بھی اس کا تیز ہو تو وہ بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو اللہ نے اسی طرح کی خداداد صلاحیتیں دی تھی کہ 16 سال کی عمر میں آپ نے مذہب اسلام کو قبول کیا تو آپ نے مذہب کو جن نگاہوں سے دیکھا، جس ماحول کے اندر سمجھا، وہ ایک عام موروثی مسلمان سے مختلف شخصیت تھے۔ ان کی نگاہوں سے اسلام کو دیکھنا اور سمجھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہو چکا ہے۔ پھر مولانا عبید اللہ سندھی کی قسمت ایسی تھی کہ اللہ نے ان کی ملاقات سب سے پہلے برجنڈی شریف کے ایک عظیم المرتبت صوفی حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ سے کروا دی، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور مولانا عبید اللہ سندھی نے انہی کی نسبت سے اپنے نام کے ساتھ سندھی لکھنا شروع کیا، جبکہ آپ کی پیدائش پنجاب کے علاقے ڈسکا کا ایک گاؤں ہے چیاں والی، وہاں کی تھی۔ آپ بنیادی طور پہ پنجابی تھے، لیکن سندھی اسی شوق سے لکھا کرتے تھے کہ میں نے اسلام سندھ کے اندر قبول کیا اور حافظ محمد صدیق کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، گویا میرا حقیقی جنم کا دن وہی تھا۔ حافظ محمد صدیق نے بھی آپ کی سرپرستی فرمائی، شفقت فرمائی، تو ایک خانقاہی ماحول کے اندر آپ پروان چڑھے، مذہب کے حقائق کو ان لوگوں کی صحبت میں رہ کے سیکھا جو محبت بانٹا کرتے تھے، اور برجنڈی شریف کی خانقاہ آج تک اس حوالے سے معروف و مشہور ہے کہ بہت سارے دیگر مذاہب کے لوگ وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس خانقاہ کے لوگ آج تک بھی بہت ساری خصوصیات ایسی رکھتے ہیں جو دیگر خانقاہوں میں میسر نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب علم کی تحصیل کے لیے حافظ محمد صدیق سے جانا شروع کیا تو سب سے بڑے عظیم المرتبت ادارے کے ایک بہت بڑے معتبر شخص شیخ الہند مولانا محمود حسن سے آپ کا پالا پڑ گیا، جنہوں نے آپ کی ایسی تربیت کی کہ اس تربیت کے آثار زندگی کے آخر تک آپ کے اوپر باقی رہے۔ حضرت شیخ الہند حافظ محمد صدیق اور پھر دوسرے مذہب کو چھوڑ کے یہاں آ جانا، یہ وہ خصوصیات ہیں جو بہت کم کسی شخصیت کو حاصل ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو تحریکوں میں حصہ لیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع کے اندر ان علاقوں کی سیر کروائی جو ان کے زمانے میں بہت کم کسی کے نصیب میں آئی، کہ آپ 1872 کے اندر پیدا ہوئے اور 1831 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک ہمارے علاقہ بالاکوٹ کے اندر آخری دم توڑ چکی تھی، اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کے درمیان 1857 میں جنگ آزادی کا آخری معرکہ لڑا گیا تھا۔ اسی جنگ کے اندر لڑنے والے مجاہدین کے سلسلے کے ساتھ مولانا عبید اللہ سندھی کا تعلق تھا۔ دارالعلوم دیوبند انہی بزرگوں نے قائم کیا تھا، اور انہی کی ہاں تربیت پائی، پلے بڑھے، اور اللہ نے ایسا موقع دیا کہ 1901 سے لے کر 1909-10 تک آپ نے حیدرآباد کے قریب گوٹ پیر جنڈو کے اندر دارالرشاد کے نام سے ایک عظیم تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا، جس میں اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے سرپرستی بھی شامل تھی، اور آپ کا وہاں آنا بھی تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور ان جیسے اکابر جو ان کے ساتھی تھے وہ وہاں آتے جاتے رہے۔ آج بھی وہاں گوٹ پیر جنڈو کے اندر لائبریری موجود ہے جس میں ان کی باقیات پائی جاتی ہیں۔ ایک علمی ادارہ بھی چلایا، اور پھر اپنے استاذ کے حکم سے افغانستان گئے اور عالمی جنگوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا۔ ماسکو میں گئے، کمیونزم کو پروان چڑھتا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ترکی میں گئے، خلافت کا خاتمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1921 سے لے کر غالباً 1926 تک آپ ماسکو یہاں ترکی کے اندر رہے، اور یہی زمانہ خلافت کا خاتمہ اور ترکی کی جدید ریاست کا قیام کا زمانہ تھا، جو آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد 12 سال حرم شریف کے اندر بیٹھ کر حالات کا بغور مطالعہ کیا،
اور 1939 میں وطن واپس تشریف لائے، اور اس زمانے میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا بالا تھا۔ ایک طرف تو ایک بہت بڑے صوفی سے نسبت، دوسری طرف ایک بہت بڑے شیخ الحدیث کی شاگردی، اور پھر حالات حاضرہ کا اس طرح کا مطالعہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت سندھی کو اپنے زمانے کی دیگر اکابر اور ہم عصر ساتھیوں سے انفرادی مقام دیتی ہیں اور آپ کی شخصیت کو منفرد بناتی ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس سال کے اندر، مارچ حضرت سندھی کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پورے سال میں حضرت سندھی کے حوالے سے ان کے تعلیمی نظریات، ان کے سیاسی نظریات اور ان کے تحریکی نظریات، معاشی حوالے سے ان کی تعلیمات کو اپنے ناقص مطالعے کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان اکابر کی زندگیوں سے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔